ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 37۔ شوبی کے سخت رد عمل نے اسے بھی اپنے عزائم کو پس پشت ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی مستقبل میں یہی سب ہو، اس لیے ایمانداری سے اپنا کام کرنے کو ترجیح دے دی۔ ارشد، میری کتابیں تیار رکھو ذرا، آج کل مجھے کالج کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ارشد اس کی معنی خیز بات کا مطلب بخوبی سمجھ گیا، اس لیے اس بات میں سر ہلاتے دھیرے سے مسکرا دیا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے صوفے پر بیٹھے پرسوچ نگاہوں سمیت اگلا لائحہ عمل طے کر رہے تھے۔ شوبی سنجیدہ لہجے میں اسے مختلف ہدایات سے نواز رہا تھا، جبکہ ارشد ایک نوٹ بک پکڑے اس سارے پلان کو تحریری شکل میں ترتیب دے رہا تھا۔ زرار اور فاطمہ کے درمیان کئی لمحے آئے اور خاموشی سے سرک کر بیت گئے۔ ان لمحات میں ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اس سکوت کو توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہوا کے زور سے آس پاس موجود درختوں کی ٹہنیاں لہلہا رہی تھیں۔ گلاب اور موتیے کے پھولوں کی بھینی بھینی سی خوشبو ہوا کے جھونکوں میں شامل ہوتی ماحول پر اپنا ایک منفرد فسون طاری کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس دل فریب طلسماتی حسن سے انجان اس وقت کسی غیر مرئی نقطے کو ہی ساکت نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ زرار بیٹے، میں رات بھر سو نہیں پائی، ساری رات اس پرابلم کا سولوشن ڈھونڈنے میں ہی گزر گئی۔ فاطمہ کی دھیمی آواز نے بالآخر خاموش فضا میں خلل ڈال ہی دیا۔ رت جگہ کے باعث فاطمہ اور زرار دونوں کی آنکھیں اس وقت سوجن کا شکار لگ رہی تھیں۔ بات کے دوران فاطمہ کی نگاہیں اب زرار کی بجائے اپنی ہتھیلیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ کے بابا سے میری شادی ہونا ہی ان تمام مسئلوں کی جڑ ہے نا؟ فاطمہ کے غیر متوقع سوال کو سنتے زرار کی آنکھیں ششدر انداز میں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اب یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہوں تاکہ میری وجہ سے اب مزید کسی اور کو کوئی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے۔ فاطمہ کا لہجہ بھاری اور زکام زدہ لگ رہا تھا، بوجھل پن اس کے ڈھیلے پڑتے شانوں سے عیاں ہو رہا تھا۔ مطلب؟ زرار کے لبوں میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی۔ اب وہ ناسمجھ تاثرات چہرے پر سجائے پاس بیٹھی فاطمہ کو ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ بیٹے، وہ لمحے بھر کو تھمی، جیسے اپنی بات کہنے کے لیے مناسب الفاظ کا سہارا ڈھونڈ رہی ہو۔ میں بہت جلد آپ کے بابا سے علیحدہ ہو کر واپس لاہور چلی جاؤں گی، اور ویسے بھی میری شادی کو آپ مجبوری کے تحت کیا گیا ایک معاہدہ ہی سمجھیں۔ اگر میری ماما وفات سے کچھ دیر قبل مجھ سے وعدہ لے کر یہ نکاح نہ کرواتی تو میں کبھی بھی دوسری شادی کے لیے رضامندی ظاہر نہ کرتی، پھر چاہے مجھے تا عمر اکیلے ہی کیوں نہ گزارنی پڑتی۔ فاطمہ کی کہی ایک بات درست تھی، کیونکہ جمل نے بھی تو زرار کو ہو بہو انہی الفاظ میں فاطمہ کے پاکیزہ کردار کی گواہی دی تھی۔ فاطمہ کی قرب انگیز کیفیت کو دیکھتے زرار کے اندر اس وقت آندھیوں کے تیز جھکڑ چلنے لگے تھے۔ لاہور؟ وہاں کس کے پاس جائیں گی آپ؟ زندگی میں پہلی بار زرار نرم لہجے میں فاطمہ سے بات کر رہا تھا۔ وہاں لاہور میں میرا اپنا ایک گھر ہے، وہیں رہوں گی، فاطمہ نے بمشکل دھیمے سے مسکراتے اس کے سوال کا جواب دیا۔ آپ وہاں اکیلی کیسے رہیں گی؟ زرار کو بھی اب اس کی تھوڑی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ میں اکیلی نہیں ہوں بیٹے، میرے پاس اس کائنات کی سب سے بڑی ذات رب کریم کا سہارا موجود ہے۔ فاطمہ کے پراعتماد انداز نے زرار کو یکسر لاجواب کر دیا۔ اور ویسے بھی بیٹے، جن کے پاس اللہ کا مضبوط سہارا ہو، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا مالک وہ خود ہوتا ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہ اسے کسی صورتحال میں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ فاطمہ کی اللہ کے لیے محبت اور اس کا کامل یقین زرار پر سکتہ طاری کر گیا۔ وہ چند ثانیے تک بنا پلکیں جھپکائے اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ وہاں آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ وہاں کیسے؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ زرار کسی معصوم بچے کی طرح سوال پر سوال داغ رہا تھا۔ ڈر؟ زرار کے فکر مند انداز کو دیکھتے فاطمہ کے لبوں پر پھیکی سی مسکان در آئی۔ پہلی بات تو یہ ہے بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کبھی کسی سے ڈر نہیں لگا۔ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہ میری حفاظت خود کرے گا۔ فاطمہ کا اعتماد قابل دید تھا۔ اور ویسے بھی
جس سے خطرہ تھا وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اگر اس کے کرندوں میں سے کسی نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش بھی کی تو میں اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ اس گھر کے بارے میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ فاطمہ نے اپنی زندگی کی اتنی گہری باتیں آج تک کسی سے شیئر نہیں کی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے زرار سے بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے بلا جھجک اپنے دل کی ہر بات بیان کر رہی تھی۔ زرار بیٹے، میں جب یہاں سے چلی جاؤں گی تو کیا آپ میری ایک بات مانو گے؟ زرار کو گہری سوچوں میں مبتلا دیکھ فاطمہ وہاں سے اٹھی اور پھر کچھ یاد آنے پر واپس بیٹھتے زرار کو امید طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جی کہیں۔ زرار کے لبوں کے ساتھ ساتھ اس کے سر میں بھی ہلکی جنبش پیدا ہوئی تھی۔ بیٹا، فاطمہ کے حلق سے بساختہ گہری سانس برآمد ہوئی۔ ان دنیاوی رشتوں میں نے سب سے زیادہ اپنی ماما سے محبت کی تھی جو اب اس دنیا میں ہی نہیں رہی۔ اذیت کی جھلک اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے وہی محبت جس انسان کو دینے کی کوشش کی وہ آپ ہیں زرار بیٹے، صرف آپ۔ فاطمہ کے ممتا سے بھرے شفقت امیز لہجے نے زرار کی آنکھیں نمکین پانیوں سے لبالب بھر دیں۔ کیا آپ وہاں مجھے ملنے کے لیے کبھی کبھار میرے گھر آ سکتے ہیں؟ انداز ملتجیانہ لگ رہا تھا۔ زیادہ نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ یا پھر مہینے میں ایک بار۔ اگر اتنا بھی وقت نہ ملے تو کم از کم سال میں ایک دفعہ چکر ضرور لگا لینا پلیز۔ میں آپ کو دل سے بیٹا مانتی ہوں، انکار مت کیجیے گا پلیز۔ فاطمہ کے حلق سے گھٹی گھٹی سسکی نما آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ بے آواز بہتے آنسو اس کے گالوں کو مسلسل بھگو رہے تھے۔ وہ اس وقت بے بسی کی مہرت بنے زرار سے اس کی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ جانے کیوں وہ بچہ چند دنوں میں ہی اسے اپنا اپنا سا لگنے لگا۔ جی، زرار نے بھیگی نگاہیں چراتے فقط اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ فاطمہ کو کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی۔ تھینک یو بیٹے، تھینک یو سو مچ۔ فاطمہ نے غم و خوشی کے ملے جلے تاثرات میں زرار کو اپنے شانے کے ساتھ لگایا، اس کا خلوص سے دل سے شکریہ ادا کیا اور پھر اگلے لمحے لمبے لمبے ڈگ بھرتی وہاں سے چلی گئی۔ زرار کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی نگاہوں سے پوری طرح اوجھل نہ ہو گئی۔ میری فاطمہ آنٹی تمہاری تمام تر بدتمیزیوں کو سہ کر بھی بار بار تمہارا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہیں اور تم ان کی مخلص بے غرض بے لوث محبت کا یہ صلہ دے رہے ہو انہیں۔ حیا کی سرد آواز کی بازگشت آج اس کے ضمیر کی آواز بن چکی تھی۔ عفان اس وقت لیپ ٹاپ تھامے بیڈ پر بیٹھا آفس کا ایک ضروری کام کرنے میں مصروف تھا۔ کمرے کے اندر آتی فاطمہ نے اسے پل بھر کے لیے اپنی جانب متوجہ کیا مگر وہ کل کی باتوں کو لے کر فاطمہ سے ابھی تک ناراض تھا، اس لیے اسے نظر انداز کرتے پھر سے کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ فاطمہ کی حیا کو ڈانٹنے والی حرکت عفان کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ فاطمہ دھیمے قدموں سمیت چلتی ڈریسنگ روم کی طرف گئی اور پھر وہاں سے سوٹ کیس نکالے بیڈ کی ایک سائڈ پر ٹکا دیا۔ اب وہ تھوڑا نیچے جھکتے اس کی زپ کو کھولنے لگی۔ عفان اپنی جھکی نگاہیں اوپر اٹھائے اسے بغور دیکھنے لگا مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر ڈریسنگ روم میں واپس چلی گئی۔ عفان کی نظروں کا مرکز اب سوٹ کیس اور ڈریسنگ روم کا بند دروازہ تھا۔ وہاں سے آتی کھٹ کھٹ کی آوازوں کو سنتے اس کی آنکھوں میں تحیر در آیا۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد فاطمہ اپنے ہاتھ میں چند ضروری سامان تھامے ڈریسنگ روم سے باہر آ گئی۔ اب وہ جھکی نگاہوں سمیت ساری اشیاء سوٹ کیس میں ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ عفان کافی دیر تک اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ اس کو مسلسل اپنے کام میں مصروف دیکھ عفان پوچھے بنا رہ نہ سکا۔ پیکنگ کر رہی ہوں، فاطمہ نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ پیکنگ؟ وہ کس لیے؟ عفان اب بنا پلکیں جھپکائے اسے ہی حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں لاہور جا رہی ہوں۔ خلاف توقع آج فاطمہ بنا کوئی بحث کیے اس کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ یہی بات عفان کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کر گئی تھی۔ لاہور؟ یوں اچانک؟ سب خیریت تو ہے نا؟ عفان کو لگا حیا کی اچانک واپسی کی وجہ سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس لیے پریشان تاثرات سمیت فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑا فکر مندی سے گویا ہو رہا تھا۔ جی، فاطمہ نے یک حرفی جواب دیا۔ وہ اپنی چند ایک ضروری کتابیں بیگ کے دوسرے حصے میں ڈال رہی تھی۔ اوکے، میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ کتنے دنوں کی ٹکٹس بک کرواؤں؟ عفان نے بیڈ پر رکھا موبائل اٹھائے اسکرین بھی آن کر لی۔ عفان کے سوال پر فاطمہ کے متحرک ہاتھوں کو فوراً بریک لگ گیا۔
عفان، میں ہمیشہ کے لیے واپس لاہور جا رہی ہوں، اس لیے مجھے اکیلے ہی جانا ہے۔ فاطمہ کے لب پھڑپھڑائے ضرور تھے، مگر بالآخر اس نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتے اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ عفان کی آنکھیں غیر یقین انداز میں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہمیشہ کے لیے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ عفان کی نرم آواز میں اب تھوڑی سختی کا عنصر غالب آ گیا۔ میں مزید آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے یہی مناسب لگ رہا۔ سوٹ کیس کی زم بند کرتی عفان کی آنکھوں کی بڑھتی اضطراب کی لکیریں دیکھ نہیں پائی۔ مجھے لگتا ہے زرار کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ نے بھی کام کرنا بند کر دیا، اس لیے یوں بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ فاطمہ سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے عفان کے لہجے میں غصے اور تلخی کی آمیزش شامل تھی۔ عفان، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز۔ اب کی بار فاطمہ لجاجت سے گویا ہوئی۔ ہمارا رشتہ صرف کاغذ کی حد تک محدود ہے، وہ کاغذ زندگی میں رہے نہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فاطمہ کی تلخ باتیں عفان کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو کر اسے چھلنی کر رہی تھیں۔ فاطمہ کی جانب سے ان کے آپسی رشتے کو ایک کاغذ کا نام دینا عفان کو دوہری اذیت میں مبتلا کر گیا۔ فاطمہ کی کئی باتیں عفان کی کتنی بڑی تذلیل کر رہی ہیں، وہ اس بات سے اکثر انجان صرف اپنی دھن میں ہی مگن تھی۔ عفان کی رگوں میں خون فوارے کی مانند دوڑنے لگا۔ ضبط کے چکر میں اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں آپس میں بھیج گئیں، سرخیاں ڈورے بن کر اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگی تھیں۔ مجھے تو آپ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں لگ رہی، بہتر یہی ہوگا ہم اس ٹاپک پر بعد میں بات کریں۔ عفان سرد لہجے میں گویا ہوتے آگے بڑھنے لگا، مگر فاطمہ کی اگلی بات نے اس کے بڑھتے قدموں کو وہیں مطمئن کر دیا۔ عفان، ہمارا رشتہ بامر مجبوری باندھا گیا، اس میں ہماری کوئی جذباتی وابستگی شامل تو ہے نہیں، اس لیے میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس سب سے کوئی پرابلم ہوگی۔ فاطمہ اپنی باتوں سے عفان کے ضبط کا کڑا امتحان لے رہی تھی۔ خود کے تنے اعصاب پر قابو پانا اس وقت عفان کے لیے ایک مشکل امر ثابت ہو رہا تھا۔ میں آپ کو اور خود کو ہمیشہ کے لیے اس مجبوری کے بندھن سے آزاد کر دینا چاہتی ہوں۔ فاطمہ کے ذہن میں ڈوبے الفاظ عفان کی روح کو گھائل کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ عفان اسے کوئی سخت سست جواب دیتا، دروازے پر ہوئی دھیمی دستک نے ان دونوں کی توجہ بے اختیار اپنی جانب مبذول کروا لی۔ عفان اسے سخت گھوری سے نوازتا اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھا گیا۔ بابا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ زرار کی مدھم آواز پر عفان نے بمشکل خود کے تاثرات پر قابو پائے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ زرار کی بدتمیزی پر اس سے سخت ناراض تھا، اس لیے بنا کوئی جواب دیے اس کا راستہ چھوڑے واپس کمرے میں آ گیا۔ عفان کا اجنبی انداز دیکھتے زرار کو اپنا حلق تک خشک پڑتا محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنے آنسوؤں کا گولا حلق کے اندر اتارتے اب کمرے میں آ چکا تھا۔ فاطمہ اس وقت سوٹ کیس تھامے بیڈ کی بائنی دیوار کے ساتھ نیچے زمین پر ٹکا رہی تھی۔ زرار بیٹے، آپ آئیے نا پلیز۔ زرار کو تذبذب کے عالم میں وہیں کھڑا دیکھ فاطمہ آگے بڑھی اور پھر شفقت امیز انداز میں گویا ہوتی اسے کاؤچ کے پاس لے آئی۔ فاطمہ کے حلاوت امیز لہجے پر عفان تعصب میں گھرا نفی میں سر ہلا گیا۔ اسے اس وقت کمرے میں موجود دونوں نفوس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ یہ بیگ؟ اندر آتے ہی زرار کی نگاہیں بے اختیار پیک کیے بیگ کی طرف اٹھ گئیں۔ اب وہ بیگ کو دیکھتے حیرت بھرے لہجے میں فاطمہ سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ ہرگز نہیں جانتا تھا فاطمہ یہ انتہائی قدم اتنی جلدی اٹھا دے گی۔ یہ بیگ؟ ہاں بیٹے، وہ میں واپس لاہور جا رہی ہوں نا، بس اسی سلسلے میں تھوڑی پیکنگ کی ہے۔ فاطمہ نے اپنے لہجے کی کپکپاہٹ پر بمشکل قابو پایا۔ کمرے کے وسط میں کھڑا عفان ابھی تک غصے میں گھرا اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ اسے فاطمہ کا یوں اچانک اتنا بڑا فیصلہ کرنا اپنی سمجھ سے بالاتر لگ رہا تھا۔ بیٹا بھی کہہ رہی ہیں اور اپنے بیٹے کو یوں اکیلا بھی چھوڑ کر جا رہی ہے، ایسا کیوں ماما؟ زرار کی غیر متوقع بات کو سنتے رخ موڑے کھڑا عفان کرنٹ کھا کر واپس پلٹا تھا۔